بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 2232 اور 2233 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ یہ دو حدیثیں ایک ہی جگہ امام بخاری نے ذکر فرمائیں کیونکہ راوی ان کے دو تھے، حدیث ایک ہی تھی تو دو نمبر ان کو دیے ہیں انہوں نے، اور یعنی دو الگ الگ حدیثیں کاؤنٹ کی گویا کہ اور اس کو ذکر فرمایا۔ کتاب البیوع چل رہی ہے جس میں بیع کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 2234 نمبر حدیث پاک ذکر کریں گے۔ چونکہ یہ باندیوں اور غلاموں سے متعلق کچھ چیزیں تھیں، اس کی زیادہ تشریح کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اب باندی غلاموں کا دور گزر چکا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں اس کی وضاحت ہم پہلے بھی کافی دفعہ کر چکے ہیں، اس لیے بس تھوڑا سا برکت کے لیے حدیثیں پڑھ کر پھر ہم آگے چلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کو بطور حد کوڑے مارے اور اس کو ملامت نہ کرے۔ اگر وہ پھر زنا کرے تو پھر اس کو بطور حد کوڑے مارے اور اس کو ملامت نہ کرے۔ پھر اگر وہ تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو فروخت کرے چاہے ایک رسی کے عوض۔ تو یعنی پہلے اس کو ایک دو موقع دینے چاہیے۔ سزا تو بہرحال اس کو جاری ہوگی اور آدھی سزا ہوگی، غلام اور لونڈی کے لیے آدھی سزا ہوتی ہے، یعنی آزاد شخص کو زیادہ سزا ملتی ہے، لونڈی غلام کو کم سزا ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ باز ہی نہیں آ رہی تو پھر ایسے غلام کو بیچ دیا جائے، ایسے لونڈی کو بیچ دیا جائے۔ باب هل یسافر بالجاریۃ قبل ان یستبرئھا، کیا باندی کے استبراء سے پہلے اس کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے؟ استبراء کا مطلب ہوتا ہے براءت طلب کرنا، آزادی طلب کرنا۔ اس کا یہ تو لفظی معنی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے اگر باندی کو کوئی باندی آتی ہے اور آقا اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، مثال کے طور پہ ایک لونڈی خریدی، پھر اس کو آزاد کیا، پھر اس سے آقا نکاح کرنا چاہتا ہے اور سفر پہ لے جانا چاہتا ہے، تو کیا پہلے اس بات کی تصدیق کرے کہ اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں ٹھہرا ہوا؟ اسے کہتے ہیں استبراء، یعنی براءت، آزادی طلب کرنا، یعنی اس بات کا اطمینان حاصل کرنا کہ جس کنیز سے آقا نکاح کر رہا ہے کیا اس کو پہلے والے آقا کا یا اس کی اگر شادی شدہ تھی تو اس کا حمل ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو وضاحت کر چکے ہیں کہ آقا اپنی لونڈی سے آزاد کیے بغیر مطلب نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری شریعت نے ہی تصور دیا ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک دفعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اصل اصول شریعت کے ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیں چیزوں کا تعارف پیش کرتی ہے، لہٰذا جیسے پیش کرے گی ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہی جوڑا تھا کائنات میں، اور ان کی جو اولاد ہوگی یقینی سی بات ہے وہ آپس میں بھائی بہن ہوں گے کہ ایک ماں باپ سے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھائی بہن ہوتے ہیں آپس میں۔ لیکن اس وقت اصول یہ بنایا گیا تھا شریعت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول وضع فرمایا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹوئن بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو ایک حمل سے جب ایک بچے پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور اگلے حمل سے جب بچے پیدا ہوتے وہ پہلے والوں کے لیے اجنبی ہوا کرتے تھے، لہذا پہلے والے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور پہلی لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ اب یہ قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور قانون کے مطابق دوسرے حمل سے حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی تھی، تو حابیل سے اس کا نکاح ہونا تھا، جبکہ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہو، تو اس شریعت کے مطابق وہ تو بہن بھائی تھے، اس پر اس نے حسداً اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس شریعت کے مطابق یہ ہماری شریعت کے مطابق ایک مرد ایک عورت سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، 100 بچے پیدا ہو جائیں، سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔ ہر حمل والا دوسرے حمل سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھائی بہن رشتہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اجنبی عورت سے کرنا ہوگا تو لازمی بات ہے اس کے لیے نکاح کا تصور رکھا۔ یہی مذہب جو آپ کو یہ تصورات دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کنیز آپ کے قبضے میں آتی ہے تو آقا اس کنیز سے بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کرے گا، بالکل طیب اور حلال ہوگا، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب اس آقا سے ثابت ہوگا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ جی نکاح کے بغیر کیسے؟
بھئی تو یہ تصور کون دے رہا ہے؟ نکاح کا تصور کہ آپ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے آپ کو تصور دیا تھا؟ بھئی اللہ اس کے رسول نے دیا تھا، بس تو اللہ اس کے رسول ہی بتا رہے ہیں کہ اجنبی عورت سے نکاح کرنا ہوتا ہے، اور کنیز سے بغیر نکاح کے جسمانی تعلق ہوتا ہے، اور اجنبی عورت سے اگر بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کیا اس کو زنا شریعت نے کہا۔ تو چونکہ ان کا تعارف شریعت پیش کر رہی ہے، یہ چیزیں عقل سے سولو نہیں ہو سکتی، ہم عقل سے نہیں جان سکتے، عقل سے ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہوگا، جو اصول شریعت پیش کر رہی ہے ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ تو اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ایک آقا ایک لونڈی کو خریدتا ہے، اب اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جانا چاہتا ہے، تو جسمانی تعلق بھی قائم کرے گا، تو کیا وہ استبراء کرے؟ یعنی پہلے اس بات کی تصدیق کرے، اطمینان پیدا کرے کہ یہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر رکھے یہاں تک کہ اس کو حیض آ جائے، کیونکہ حیض جو ہے یہ عورت کے رحم سے آنے والے خون کو کہتے ہیں، جو صحت مند عورت کے ہر مہینے آتا ہے، اور جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ جب رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے تو وہی خون حیض جو رحم سے آ رہا تھا وہ لازم بات ہے کہ رک جائے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت حاملہ ہو چکی ہے، پیگننٹ ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اگر کنیز کو خریدا تو استبراء کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑا ٹھہرا رہے آقا حتیٰ کہ اس کو حیض آ جائے۔ حیض آ گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ حمل نہیں ہے، ورنہ تو حیض ہی نہ آتا، اور اگر حیض نہیں آیا تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ حمل ٹھہر گیا۔ آج کل تو اس کے مطلب طریقے ہیں حمل کو جانچنے کے، دیکھنے کے، پرکھنے کے کہ حمل ٹھہرا ہے کہ نہیں ٹھہرا۔ پہلے زمانے میں نہیں تھا تو اس میں ویٹ کرنا ہوتا تھا تھوڑا سا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آقا کو استبراء کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت کا رحم کسی اور کے معاملے میں مشغول ہے یا بالکل آزاد ہے۔ اگر آزاد ہے تو پھر وہ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اب فرض کر لیں کہ کسی شخص نے حملہ کیا کسی ملک پر، اور وہاں سے کوئی کنیز اس کے پاس آئی اور وہ ان کو پہلے آزاد کر دیتا ہے، آزاد کر کے پھر نکاح کرتا ہے، تو اس میں بھی چونکہ وہ اولاً تو کنیز ہی تھی تو استبراء کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اپنے سابقہ، اگر ان کو وہ بالفرض شادی شدہ تھی تو سابقہ شوہر کا حمل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ باب قائم کیا کہ کیا باندی کے استبراء سے پہلے اس کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے؟ تو مراد سفر کا کہا، لیکن مراد وہی ہے کہ جب سفر کرے گا تو جسمانی تعلق بھی قائم کرے گا تو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے تحت یہ حدیث وغیرہ لے کر آئیں گے۔ تو ایک حدیث ہے 2235 نمبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے۔ آپ کو پتہ ہے خیبر میں یہود تھے، ان پہ حملہ ہوا۔ خیبر کا قلعہ بڑا معروف ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کرامت بھی بڑی معروف ہے کہ آپ نے اس کا دروازہ اٹھا کر خیبر کے قلعے کا وہ پھینک دیا تھا، اور وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا قلعہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، اور آپ گئے اور آپ نے قلعے کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا، توڑ دیا قلعے کا دروازہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 80 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا لیکن نہ اٹھا سکے۔ وہاں سے جب وہ کنیزیں ہاتھ میں آئیں، یعنی قبضے میں آئی ہیں، تو پھر ان میں حضرت صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، ان کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں آئے، پس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیبر کو فتح کر دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حوی بن اخطب کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا، کیونکہ آپ بڑے خاندان کی خاتون تھیں، ان کے شوہر قتل کر دیے گئے تھے اور وہ اس وقت دلہن تھیں، تو شوہر قتل کر دیے گئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نفس کے لیے منتخب کر لیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دی تھیں پہلے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ اعلیٰ خاندان کی ہیں اور یہ آپ ہی کے لیے انسب ہوں گی کہ آپ ان کو اپنے زوجیت میں رکھیں۔ تو یہ حدیث نمبر 2228 میں گزر چکی ہے۔ انس بن مالک کی کہتے ہیں کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ تھیں جو حضرت دحیہ کلبی کو دی گئی تھیں، پھر اس ہبہ سے رجوع کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، تو سرکار نے ان کو پھر یہ عزت و شرف بخشا کہ ان کو اپنے عقد میں لیا تھا۔ تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نفس کے لیے منتخب کر لیا، آپ ان کو لے کر روانہ ہوئے
حتیٰ کہ ہم صد الروحہ، یہ مدینے سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں پر وہ حلال ہو گئیں۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حیض آ گیا، اور اس کے بعد وہ پاک ہوئیں۔ جب پاک ہوئیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب زفاف گزاری۔ پھر آپ نے حیث یعنی کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کردہ ایک کھانا، اس کو حیث کہتے ہیں، بنوایا، اور اس کو چمڑے کے چھوٹے سے دسترخوان پر رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو تمہارے گرد لوگ ہیں ان کو اجازت دو، یعنی یہ گویا کہ ولیمے کا کھانا تھا، ان کو بلاؤ، پھر ہم اجازت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح کا ولیمہ تھا، یعنی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح کا ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینے کی طرف گئے، پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیچھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے۔ پھر آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھے، نبی کریم تشریف لے گئے، اونٹ کھڑا تھا، آپ تھوڑا سا یوں بیٹھے، پھر آپ نے اپنا گھٹنا رکھا، اس طرح ایسا رکھا کہ اس پہ پاؤں رکھ کر آپ چڑھ سکتی تھیں، سرکار نے گھٹنا رکھا، پس حضرت صفیہ نے اپنا پیر آپ کے گھٹنے کے اوپر رکھا، حتیٰ کہ وہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلا تو یہی کہ کنیز کے استبراء کا مسئلہ میں نے تفصیل سے عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان کسی دشمن پہ حملہ کرتا ہے، ان کے صاحب منصب لوگ اگر قبضے میں آتے ہیں تو ان کو اسی اعتبار سے مطلب تھوڑی سی عزت سے نوازنا چاہیے، کیونکہ جو ان کے دیگر لوگ ہوں گے جب آپ ان کی عزت کریں گے تو ان پہ اچھے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شاہی خاندان سے ہیں، کوئی اچھے اعلیٰ خاندان سے ہیں، اگر ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک جگہ حملہ ہو تو اس مذہب یا اس قوم سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ ہی ہلاک ہو جائیں گے، سارے قبضے میں آ جائیں گے، وہ تو بٹے ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور ہمارے جو بڑے لوگ تھے، صاحب منصب لوگ تھے، ان کو ذلیل نہیں کیا، بے عزت نہیں کیا، عورتوں کی عزت خراب نہیں کی، ان کو قتل نہیں کیا، برا سلوک نہیں کیا، بلکہ بہت اچھا سلوک کیا، ان کو عزت سے نوازا، تو خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک اچھی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان پسپائی کی طرف آئیں تو وہ پھر ہمارے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین درس دیا ہے اس میں۔ اگرچہ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمانا یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، یہ مقرر شدہ تھا، آپ کو یقیناً الہام فرمایا ہوگا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا، تو یہ پہلے سے ازل سے فیصلہ تھا۔ لیکن بہرحال اس سے نتیجہ مرتب کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی قوم پر غالب آئے تو ان کے صاحب منصب لوگوں کو بلا وجہ ذلیل کرنا اور ان کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کرنا، یہ اپنے بڑوں کے لیے بھی بعض اوقات آگے چل کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور جب کبھی تاریخ مرتب کی جائے تو اس میں پھر یہ ایک غلط قسم کے الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو جب بیان کیا جائے گا تو جس قوم کے بارے میں بیان کیا جائے گا اس کا اچھا تصور قائم نہیں ہوگا۔ جیسے چنگیز خان کے بارے میں معروف ہے کہ جہاں جاتا تھا وہ قتل کروا کے اور کھوپڑیوں کے مینار بنا دیا کرتا تھا، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں تھی، اس کو ہمیشہ اس کی مذمت کی جاتی رہے گی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی بیان کیا جاتا رہے گا قیامت تک کہ آپ طائف میں گئے، ان لوگوں نے، ان کے سرداروں نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو گھسیٹا، کسی نے دھکے مارے، حتیٰ کہ پتھر مارے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کوئی دعائے ضرر تک نہیں فرمائی۔ پھر جب آپ نے ایک باغ میں پناہ لی ہے اور ملک الجبال حاضر ہوا، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اگر حکم فرمائیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیس دیا جائے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی۔ اسی طریقے سے جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اور عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا کہ اونٹنی پر سوار تھے اور اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی کی گردن سے لگ رہا تھا، یوں جھک کر چل رہے اندر داخل ہوئے ہیں سرکار، ورنہ جب کوئی فتح حاصل کرتا تو یوں اکڑ کے سیدھا بیٹھا ہوتا اگر کوئی عام بادشاہ ہوتا،
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تواضع اور انکساری اختیار فرمائی، جس سے بہت لوگ متاثر ہوئے۔ اور پھر جب سرکار نے ان کفار کو دیکھا جو ظلم و ستم کرتے رہے تھے، جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ خوف زدہ ہیں، آج ان کے بدن کانپ رہے ہیں، ان کے پیروں میں لرزہ طاری ہے، چہرے کے رنگ فق ہو گئے ہیں، پیشانیوں پہ پسینہ آیا ہوا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا کرتے ہو؟ عرض کی کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، یہ ہمیں آپ سے امید ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ تو ہزاروں لوگ تو اسی وقت سینکڑوں لوگ یہ سرکار کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اس طرز عمل کو دیکھ کر، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہمیشہ اچھے الفاظ میں ذکر کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب کسی سے کوئی اختلاف ہو بھی جائے، اگر ان میں کوئی صاحب آپ کے مخالف پارٹی میں کوئی صاحب منصب ہے تو اس کا تھوڑا بہت آپ کو رعایت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کے روانہ ہوئے۔ استبراء کا مسئلہ تو ہم نے ذکر کر ہی دیا۔ اس کے بعد شب زفاف کے بعد اگلے دن سرکار نے کھانا بنایا، اس کا نام ولیمہ ہوتا ہے۔ ولیمے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جب فرسٹ ٹائم زوجین آپس میں ملتے ہیں، اس کے بعد اگلے روز جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا نام ولیمہ ہوتا ہے۔ سنت یہی ہے۔ بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ولیمہ اور شادی کا کھانا ایک ساتھ کر دیں، یعنی بھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ایک ساتھ ہی ولیمہ اور شادی کا کھانا، تاکہ ایک ہی خرچے میں نپٹ جائیں۔ بھائی تو پھر سنت کیسے پوری ہوگی؟ تو اگر فرض کر لیں بعض ایسے نوجوان ہوتے کہتے ہیں ہمارے گھر والے مان ہی نہیں رہے، تو پھر آپ زیادہ لڑیں جھگڑے نہیں، آپ کہیں تمہاری مرضی کر لو بھائی۔ پھر اس کے بعد جب شب زفاف ہو، اگلے دن آپ بہت بڑا اہتمام کی حاجت نہیں ہوتی، آپ کھانا منگا کر یا کھانا بنوا کر اپنے 4-5 دوستوں کو بلائیں اور ولیمے کی نیت سے ان کو کھانا کھلا دیں، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ اس لیے جھگڑا کرنے کی حاجت نہیں، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے جو یہاں ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے دسترخوان پہ کھانا رکھا، حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بلائیں، انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے چلنے لگے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ صحابہ کرام کا یہی اختلاف تھا، یہ آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ بطور کنیز سرکار کے ساتھ ہیں یا آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین بن چکی ہیں۔ اگر کنیز ہوتی تو پردہ نہ کرواتے، امہات المومنین کو پردہ کرواتے، اور سرکار نے پردہ کروا کے اشارہ فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ اسی سے ہم اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔